سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج جس موضوع پہ ہمیں گفتگو کرنا ہے وہ نوجوانوں کی اصلاح کا ایک اہم موضوع ہے، جس کو بیان کرنا، جس کو سننا حالات اس چیز کے متقاضی ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آیا نوجوانوں کی اصلاح کیوں ضروری ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تعلیمات میں سے ہمیں جا بجا یہ باتیں ملتی ہیں کہ نوجوان اپنی اگر اصلاح کر لیں تو قوموں کی ترقی اس میں پنہاں ہے۔ تو اس لیے یہ جاننا ضروری ہے، اہم مسئلہ ہے کہ نوجوان اپنی اصلاح کیوں کریں۔ اس حوالے سے تھوڑا سا تاریخ کا اگر ہم انالیسز کریں تو یہ بات سمجھ آتی ہے، جب صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا دور تھا، مسلمانوں پہ فتنوں کا دور تھا، اس وقت جو مغربی یہود انصار جو تھے ان کا یہی ایک اہم پوائنٹ تھا کہ اگر آپ نے مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے تو مسلمانوں کے نوجوانوں کو کمزور کر دیں۔ اس سے یہ بات واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ آخر یہ نوجوان ہی لوگوں، یہ کفار کا ٹارگٹ ہیں، اہل یہود کا ٹارگٹ ہیں، عیسائیوں کا ٹارگٹ ہیں۔ مغربی کلچر ہمیں اسی وجہ سے اس بات کی طرف لے جانا چاہ رہا ہے کہ ہم نوجوانوں کو برباد کر دیں، ان کے اندر فحاشی اور یعنی اس طرح کی چیزیں ان کے اندر ڈال دیں تاکہ یہ مسلمانوں کے جو نوجوان ہیں یہ اپنے مقصد سے دور ہو جائیں۔ تو مسلمانوں کے اندر جو ایک طبقہ ہے جسے نوجوان کہا جاتا ہے اور عربی زبان میں شباب کہا جاتا ہے، یوتھ انگلش میں اس کو کہا جاتا ہے، یہ اس یوتھ کی، اس نوجوان طبقہ کی اصلاح ہونا یہ بہت ہی ضروری امر بن چکا ہے، اور حالات اس چیز کے متقاضی ہیں کہ اب نوجوانوں کے اندر ان کو ان کا مقصد یاد دلایا جائے، ان کو ان کی زندگی کا، ان کی منزل بتائی جائے کہ نوجوانوں کی منزل کیا تھا، ان کا مقصد کیا تھا، انہوں نے کس چیز کو اپنا ماڈل بنانا تھا، انہوں نے اپنا رول ماڈل اپنانا تھا۔ تو وہ تھی کتاب اللہ کی کتاب تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تعلیمات تھیں جن کو ہم نے فالو کرنا تھا۔ لیکن افسوس سے آج مسلمان اور مسلمانوں کا ایک طبقہ، نوجوان جو ایک طبقہ ہے، یہ اس قدر تخیلاتی زندگی کے اندر مصروف عمل ہے کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس طرح کی چیزیں مسلمانوں کے اندر ڈال دی گئی ہیں، رکھ دی گئی ہیں، ان کو دے دی گئی ہیں کہ مسلمان اس کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، اپنی زندگی، اپنی کامیابی، اپنا سب کچھ وہ اسی کو سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت نہیں ہے، وہ صرف ایک تخیلاتی زندگی ہے جو ہمیں دے دی گئی ہے۔ ان سے نکلنا ہوگا، حقیقت میں آنا ہوگا، اور اس چیزوں کو فالو کرنا ہوگا جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے گائیڈ لائن کے طور پہ کتاب اللہ اور سنت رسول میں بیان کی ہیں۔ تو ہماری رہنمائی ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد جو تعلیمات ملی ہیں وہ صحابہ کے ذریعے ملی ہیں، اسلاف، یہ ایک بہت بڑی روایت تھی جس کو آج کے نوجوانوں نے چھوڑ دی ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے نوجوان اپنا ٹائم برباد کر رہے ہیں کس کے اوپر؟ ٹک ٹاک کے اوپر، اپنا ایک وقت جو ہے اس کو ضائع کر رہے ہیں کس کے اوپر؟ سنیپ چیٹ کے اوپر۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو مسلمانوں کا ہدف نہیں تھیں، یہ وہ چیزیں تھیں جو مسلمانوں کی منزل نہیں تھیں، لیکن ہم نے ان کو منزل بنایا، ان کو کامیابی کا آخری سٹیج سمجھا، جبکہ کامیابی اور حقیقیت اور مقصد جو تھا وہ تھا اللہ کی کتاب اور سنت رسول۔ تو کچھ میں اصول
جس کو کتاب اللہ اور سنت رسول نے بیان کی ہے، یہ چیزیں کتابوں میں شاید آپ کو نہ ملیں، لیکن من جملہ احکامات کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات واضح طور پر ہمیں سمجھ آتی ہے۔ کچھ اصول ہمیں ملتے ہیں کتاب اللہ سے، یعنی کہ اللہ کے قرآن سے۔ یہ تو وہ کتاب تھی جس کو پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ امتوں کی ترقی قرآن کو پڑھنے کے اندر ہے، قرآن کے اوپر عمل کرنے پر ہے۔ اللہ امتوں کو زوال دیتا ہے قرآن چھوڑنے کی وجہ سے، تو امت کے اوپر زوال تب آتا ہے جب ہم اپنی حقیقی روحانی کتاب کو چھوڑ کر ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کی اصلاح کیسے ممکن ہے، وہ کون سے پرنسپلز ہیں جو آج کا نوجوان طبقہ اپنی زندگی میں ان کو شامل کر لے تو وہ کامیابیوں کے سفر کی طرف گامزن ہو سکتا ہے، وہ کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے، کامیابیاں اس کا مقدر بن سکتی ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آج نوجوانوں کو نیت کی درستگی کی ضرورت ہے۔ وہ نیت عبادات میں ہو، وہ دنیاوی معاملات میں ہو، لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ آج کل ہمارے کچھ ایسا ماحول بن گیا ہوا ہے، ایسا ماحول کریٹ ہو چکا ہے کہ ہم صرف نیت کو عبادات تک محدود رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے نماز پڑھنی ہے تو نیت کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے تو ہم نے نیت کرنی ہے، ہم نے حج کرنا ہے تو نیت کرنی ہے۔ ہم نے نیت کو صرف عبادات تک محدود کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج نوجوانوں کی اصلاح نہیں ہو رہی۔ نیت کا تعلق دنیاوی معاملات سے بھی ہے اور عبادات سے بھی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہیں، آپ کی نیت درست ہے، تو آپ کی زندگی کا جو ایک روڈ میپ ہے وہ آپ کو ایک صحیح روڈ میپ مل جائے گا اگر آپ کی نیت درست ہے۔ تو اب ان اعمال کا تعلق دنیا سے بھی ہے، دنیاوی معاملات سے بھی ہے، اور انہی اعمال کا تعلق عبادات سے بھی ہے۔ عبادات میں نیت کی درستگی تو ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے چال ڈال، لین دین، معاملات میں نیت کی درستگی نہیں کرتے۔ مجھے یاد پڑتا ہے حضرت عائشہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمارے اسلاف کیسے تھے، ان کی نیتیں کیسی تھیں، وہ کیسے نوجوانوں کو تیار کرتے، کہ کیسی سوچ تھی، وہ کیسے ہمیں بتاتے تھے کہ ہم نے اپنی زندگی کو نیتوں کے ساتھ جو ہے وہ خوشبودار کرنا ہے، ہم نے ان کو اللہ کے قرآن سے مزین کرنا ہے، ان احکامات سے ہم نے ان کو مزین کرنا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو حضرت عائشہ بن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں بازار میں جا رہا ہوں تو مجھے ایک صاحب نے آواز دی، کہا کہ یا عائشہ بن جبیر، مجھے اس بات کا کسی نے حکم دیا ہے کہ میں روزانہ جب تک زندہ رہوں، جب تک میری زندگی ہے، میں آپ کا اور آپ کے بچوں کا خیال رکھتا رہوں۔ تو حضرت عائشہ بن جبیر رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ کو کس نے حکم دیا ہے؟ تو کہا کہ اس کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے کہ مجھے کس نے حکم دیا ہے۔ تو کہا نہیں، جو بندہ احسان کرتا ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کے طور پر میں نے نام پوچھا ہے کہ آپ کو کس نے حکم دیا ہے کہ آپ میرے بچوں کی کفالت کریں اور میری کفالت کریں؟ تو کہا کہ جس نے مجھے حکم دیا ہے وہ آپ کے شکریہ کا محتاج نہیں ہے، وہ آپ کے اپریشیٹ کرنے کا محتاج نہیں ہے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے، آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے تو وہ خوش ہوگا۔ کہا وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ بن جبیر کہتے ہیں میں نے خاموشی سے اس کی بات کو قبول کیا، اور وہ بندہ روزانہ میرے گھر میں راشن کی کچھ چیزیں، راشن جو ہے وہ میرے گھر میں پہنچا دیتا تھا۔ تو کہتے ہیں وقت گزرتا گیا، کچھ ایام، کچھ سال گزرے، میں روزانہ اس بندے سے وہ اپنا سامان لیتا اور اپنے گھر کے معاملات چلاتا۔ تو کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا، خبر دینے والے نے خبر دی کہ حضرت خالد بن عبداللہ بن عمر بن عثمان رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو کہتے ہیں میں بھی تعزیت کے طور پہ چند بندوں کے چند احباب کے ساتھ میں بھی ان کے تعزیت کرنے کے لیے پہنچا۔ تو حضرت عائشہ بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ اس بندے کو دیکھا جو روزانہ میرے گھر میں راشن دینے آتا تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہتے ہیں میں نے اس کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو حضرت عائشہ بن جبیر نے پوچھا رحمہ اللہ کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تو فرمایا یا اشعث ہوا صاحبک الذی کان علیک یجری، فرمایا عشب
یہ وہی بندہ ہے، یہ وہی شخص ہے جو آپ کو روزانہ آپ کا مال دیا کرتا تھا، جو آپ کا ساز و سامان آپ کے گھر میں میرے ذریعے ما کنت اعطیکا، یہ میرے ذریعے مال جو ہے اس بندے کا آپ تک پہنچتا تھا۔ تو حضرت اشعث بن زبیر رحمہ اللہ بھی رو پڑے، آنکھوں میں آنسو، کہ کیسے وہ لوگ تھے کہ ان کی نیت کے اندر اس قدر اخلاص تھا، ان کی نیتوں کے اندر اس قدر پاکیزگی تھی، اس قدر طہارت تھی کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ دینے والے کو کیا دے رہے ہیں اور کس کو کیوں دے رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور معاونت نصرت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ تو نیت، آج اگر کسی کے اوپر آپ احسان کرتے ہیں، اپنے معاملات چلاتے ہیں، اپنی دیگر زندگی کو لے کے چلتے ہیں، تو اس کے اندر اپنی نیت کو درست کریں۔ اگر نیت درست نہیں ہوگی تو ہمارے معاملات وہ دنیاوی ہوں یا ان کا تعلق عبادات سے ہو، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہیں، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے جمع کیا ہے صحیح البخاری میں، تو صحیح بخاری میں سب سے پہلی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ سلطان المحدثین لے کے آئے ہیں، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت میں ہے۔ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے کس قدر اپنی نیت کو پاک کرنا ہے، نیت کو صاف کرنا ہے۔ اگر ہم نے کسی سے ملنا ہے تو ہماری نیت صاف ہونی چاہیے، اگر ہمارا کسی سے تعلق ہے تو ہماری نیت صاف ہونی چاہیے، اگر ہمارا کسی سے لین دین ہے تو اس نیت میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اس نیت میں اخلاص ہوگا، اس نیت میں پاکیزگی ہوگی تو وہ ہمارے معاملات کی درستگی کا سبب بنے گی، پھر ہمارے معاملات ٹھیک ہوں گے، پھر ہم اچھا سوچیں گے۔ پازیٹیو جو سوچ ہے، مثبت سوچیں جو ہیں وہ تب پیدا ہوتی ہیں جب ہمارے دماغ اور ہماری سوچ اور ہماری نیت جو ہے وہ اس کے اندر مماثلت قائم ہو جائے، اس کے اندر وہ ایک چیز شامل ہو جائے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان کیا ہے۔ اور دوسرا اہم پرنسپل جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یوتھ کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے، وہ ہے کہ اللہ کا ڈر اور خوف۔ یہ ایک بہت اہم پرنسپل ہے، ایک بہت اہم سورس ہے کہ ہم اس کے ذریعے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ یہی وہ ڈر تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس انداز میں بیان کیا کہ یہ بندہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈر اور خوف رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 جنتیں تیار کی ہیں۔ یہ بڑا اہم مسئلہ تھا، بہت حساس معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف رکھنے والی جو قومیں ہیں، جو نوجوان طبقہ ہے، وہ اگر اپنے دل میں، دماغ میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کر لیتے ہیں تو یہ ڈر خوف کس چیز کا؟ یہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے کیا کہنے سے جو ڈر ہوتا ہے، یہ ڈر اللہ کے ہاں بھی قابل قبول نہیں ہے اور یہ ہماری اصلاح کا سبب بھی نہیں بن سکتا۔ ڈر کیسا ہونا چاہیے؟ زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اسلاف کی باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ اسلاف ہی ہمارا ورثہ تھے، کیونکہ انبیاء کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، تو انبیاء کے بعد جو ورثہ تھا وہ صحابہ تھے، صحابہ کے بعد تابعین تھے، تابعین کے بعد تبع تابعین تھے، تو یہ وہ ورثہ تھا جس کو ہم نے فالو کرنا تھا، اپنی زندگیوں میں لے کے آنا تھا، اپنی اصلاح کرنا تھا۔ ہم نے تو بہت چیزیں، بہت منزلیں ہم نے حاصل کرنی تھیں، تو ہم نے کیسے اپنی جوانی کو برباد کر دیا ان کاموں میں جن کا دنیا میں کوئی مقصد نہیں ہے اور جن کا آخرت میں کوئی ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو حضرت زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ایک نام ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، شان ہے، نسبت اعلیٰ ہے، اولاد اعلیٰ ہے، باپ اعلیٰ ہے، والدہ سیدۃ فاطمہ جو جنتی خواتین کی سردار ہیں، ان کی اولاد حضرت زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ وضو کر رہے ہیں نماز کے لیے۔ تو نماز کے لیے وضو کرتے وقت حضرت زین العابدین کا رنگ سرخ اور پیلا ہوتا تھا، تو اصحاب جو قریب ہوتے وضو کرتے وقت وہ پوچھتے کہ زین العابدین کیا معاملہ ہے کہ آپ جب بھی وضو کرتے ہیں تو آپ کا رنگ کبھی سرخ ہوتا ہے، کبھی آپ کا رنگ پیلا ہوتا ہے، تو
تو ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ آپ وضو کے وقت کسی خوفناک چیز سے ڈر رہے ہوتے ہیں، آپ کے دماغ میں کوئی خوفناک ایک منظر ہوتا ہے، آپ کپ کپا جاتے ہیں، آپ کانپ جاتے ہیں۔ تو کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آپ کو نہیں پتہ کہ میں کس ہستی کے سامنے پیش ہونے جا رہا ہوں؟ اللہ اکبر! یہ تھا وہ ڈر اور خوف کہ وضو کرتے وقت ہمارے اسلاف جو تھے ان کا رنگ سرخ اور پیلا ہوتا تھا۔ آج ہماری نمازوں کے لیے وضو ایسا ہوتا ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر تالے کی چابی ٹھیک ہو نا تو ممکن نہیں ہے کہ تالا نہ کھلے۔ ہاں، کھولنے والے کی کمزوری تو ہو سکتی ہے، لیکن ممکن نہیں ہے کہ چابی آپ صحیح لگائیں اور صحیح جگہ پر اور صحیح چابی صحیح تالے کو لگائیں اور وہ تالا نہ کھلے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ نماز کے لیے ایک چابی تھی وضو، اور اس وضو کے اندر اگر ہماری درستگی نہیں ہے تو وہ نماز کے اندر خشوع نہیں آتا۔ بڑے لوگ سوال کرتے ہیں، بہت سے نوجوان آتے ہیں کہ آپ سب نماز میں وہ خضوع نہیں ہے، وہ خشوع نہیں ہے، خیالات میں منتشر ہماری نمازیں ہیں، تخیلات میں ڈوبی ہماری نمازیں ہیں، تو کیسے ان چیزوں کو ہم دور کریں؟ تو اس سے پہلے ایک اہم سٹیپ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ وضو ہے۔ تو وضو کرتے وقت حضرت زین العابدین کا رنگ سرخ اور پیلا ہوتا تھا۔ کیا وجہ تھی؟ کہ ایک ڈر تھا، خوف تھا۔ ایسا ڈر خوف سے اگر وضو کیا ہو نا تو پھر نماز بنتی ہے وہ نماز جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی کنجی کہا ہے، جنت کی چابی کہا ہے۔ یہ وہ نماز تھی۔ اس نماز سے پہلے ایک وضو تھا، اس نماز سے پہلے ایک اہم سٹیپ تھا جس کو ہم نے لاپرواہی میں کیا۔ یہ وہ وضو تھا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کا دن ہوگا تو یہ وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، یہ میں امت کو پہچان لوں گا۔ آج ہماری نمازیں ٹھیک نہیں ہیں، نمازوں کے لیے وضو ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ ڈر اور خوف، آج اگر کوئی نوجوان نماز کی طرف آتا ہے تو میری گزارش ہے کہ اپنی نمازوں کی ادائیگی سے قبل اپنی نیت، جس کو میں نے سب سے پہلے بیان کیا، نیت کو درست کریں، اور نیت کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر۔ خوف اور ڈر ایسا کہ آپ اس ہستی کے سامنے پیش ہونے جا رہے ہیں جو علیم بذات الصدور ہے۔ یہ تھے زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مجھے ایک اور اسلاف کا واقعہ ملتا ہے، حضرت منصور بن زازان رحمہ اللہ، وہ نماز کے لیے آئے اور وضو کر رہے تھے، بے ہوشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہوئے۔ تو حضرت منصور بن زازان جب ہوش آیا، احباب نے پانی پلایا اور ان کا رنگ سرخ اور ہوش آیا، تو پوچھا کہ آپ کو بے ہوشی کیوں طاری ہوئی، کیا وجہ تھی؟ تو حضرت منصور بن زازان رحمہ اللہ نے کہا، کیا تدرون، کہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ میں اس ہستی کے سامنے پیش ہونے جا رہا ہوں جس کو نہ اونگ آتی ہے، جس کو نہ نیند آتی ہے، وہ تو سوتا بھی نہیں ہے، اس کو تو نیند بھی نہیں آتی، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، میں اس ہستی کے سامنے پیش ہونے جا رہا ہوں تو کہیں اللہ مجھ سے منہ ہی نہ موڑ لے، کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ تھا وہ ڈر، یہ تھا وہ خوف جس نے ہماری نمازوں کو درست کرنا تھا، یہ تھا وہ ڈر اور خوف جس نے ہمارے معاملات کو ٹھیک کرنا تھا، یہ تھا وہ ڈر اور خوف، اور یہ تھی وہ اسلاف کی روایات جس کو ہم نے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے، ان کو اپنی زندگی میں لا کے اپنی اصلاح کرنا تھی۔ یہ وہ چیزیں تھیں جن کو ہم نے اس کے اوپر عمل کر کے اللہ اس کے رسول کے مقرب بندے بننا تھا۔ یہ ڈر آج نہیں ہے ہمارے اندر۔ ہمارے اندر ڈر کیا ہے کہ اگر میں نے نماز نہ پڑھی تو میرا استاد کیا کہے گا۔ اگر ہمارے نزدیک ڈر بعض اوقات طلباء میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ چیز نہیں کریں گے تو والدین ہمیں ڈانٹ دیں گے، اور یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے، یہ اچھا کام نہیں کریں گے تو میرا استاد، میرا بھائی، میری والدہ، میری بہن، میرا بھائی تو مجھے اس چیز سے ڈانٹیں گے، مجھے اس چیز کی ڈانٹ پڑے گی۔ تو آج ہمارے نزدیک، ہمارے دماغ میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے سینوں میں جو ڈر اور خوف ہے وہ لوگوں کا بیٹھ چکا ہے، اور لوگوں کا ڈر خوف جو ہے اس نے اس کی جگہ لے لی ہے جہاں پہ اللہ اس کے رسول کا ڈر آنا تھا، وہ خوف آنا تھا جو ہمیں اللہ کا ہونا چاہیے تھا کہ میں اگر یہ کام نہیں کروں گا، اگر یہ میں نے کام نہیں کیا تو اللہ
کہ ہاں میں مجرم ٹھہر سکتا ہوں، اگر میں نے یہ کام کیا تو پھر بھی میں اللہ کے ہاں مجرم ٹھہر سکتا ہوں۔ تو یہ وہ معاملات تھے جن کو ہم نے اپنی زندگی میں لا کے اپنی اصلاح کرنا تھی۔ آج نوجوانوں میں ڈر، خوف نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ میں بھی اسی فیلڈ میں ہوں، آپ دیکھتے ہیں حالات جس قدر تیزی سے فتنوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، کس قدر ہمارے اندر وہ چیزیں آتی جا رہی ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں تھا، جن کا وہ ہمارا ٹارگٹ نہیں تھے۔ ہمارا ٹارگٹ تھا جنت، اور وہ جنت ہمارا ٹارگٹ تھی، اور ہم نے اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ پرنسپلز اپنی زندگی میں لے کے آنے تھے جن کی وجہ سے ہم اپنے معاملات کو درست کر سکتے اور اللہ کا ہم مقرب بندہ بن سکتے۔ تو اسی وجہ سے کچھ چیزیں وہ ہیں جس کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو ہماری اصلاح ہو سکتی ہے۔ پہلی بات میں نے یہ عرض کی ہے کہ آپ اپنی نیتوں کو درست کریں، وہ نیت عبادات میں اور معاملات میں بھی ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا میں نے یہ بیان کیا کہ ڈر اور خوف یہ ایک بہت اہم ایک پرنسپل ہے جس کو ہم اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں، اور یہ ڈر رشتہ داروں کا نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کا نہیں ہونا چاہیے، رشتہ داروں، احباب، اپنے کولیگز کا نہیں ہونا چاہیے، کسی کا نہیں ہونا چاہیے۔ ڈر صرف اور صرف وہ ہونا چاہیے جیسا میں نے حضرت زین العابدین کا بیان کیا، حضرت منصور بن زازان رحمہ اللہ کا بیان کیا۔ یہ وہ ڈر اور خوف تھا جس کی وجہ سے ہمارے معاملات درست ہونا تھے، ہماری زندگیوں میں انقلاب آنا تھا، ہماری اصلاح ہونا تھی۔ اگر یہ چیزیں ہوں گی تو ہم اپنی یوتھ کی، اپنے نوجوان طبقہ کی ان چیزوں سے اصلاح کر سکتے ہیں، ان کو ان کا مقصد یاد دلا سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کی منزل کیا تھی، آپ نے اپنی نیتوں کو کیسے درست کرنا تھا، اور اللہ کا ڈر اور خوف کیسے پیدا ہونا تھا۔ تو یہ چیزیں اگر ہماری زندگی میں آئیں گی تو ہم اپنی اصلاح کر سکیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔